کہ وہاں سے کوئی پروجیکٹ، کوئی شاہراہ گزرنی تھی، کوئی روڈ گزرنا تھا، تو اس عالم کو اطلاع مل گئی کہ آپ کی زمین کی قیمت 2.5 لاکھ نہیں، اب کتنی ہے؟ 91,30,000 ریال، کیونکہ جب یہاں سے شاہراہ گزر رہی ہے تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، وزیروں کو، بڑوں کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے یہاں کوئی سلسلہ ہونا ہے، تو پہلے سے ہتھیار لیتے ہیں۔ یہ کالا باغ ڈیم کیا ہے، یہ بتاؤ کیا چیز ہے؟ تو پہلے ہی سے جب چیزیں ہیں، یہاں سے یہ کام، یہاں ڈیم بنانا ہے، تو یہاں جو ہے شاہراہ بنانی ہے، یہاں ایئرپورٹ بنانا ہے، تو غریبوں سے پہلے ہی سے جو ہے اونے پونے خریدتے ہیں۔ اندر اللہ تعالیٰ نے اچھی صفات بھی رکھی ہیں اور بری صفات بھی رکھی، دونوں کی طاقت اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دے دی ہے، اور انہی اچھی خصلتوں کو کام میں لاتے ہوئے اور وہ بری خصلتیں ہیں ان کو پامال کرتے ہوئے، ان کی مخالفت کرتے ہوئے آگے بڑھ جائے تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے پھر یہ انسان، اس کے لیے نیکی بہت آسان اور گناہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگان دین اعمال کے ظاہری صورت کی بجائے ان کی حقیقت پر نظر رکھتے ہیں۔ مثلا ایک شخص اگر کسی سے لڑتا جھگڑتا ہے تو ہمارے حضرات اولیاء کرام جو اس کا علاج تجویز کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کو یہ لڑنا جھگڑنا یہ غصے والا کیوں، تو اچھا پیچھے مسئلہ اس کا یہ ہے کہ اندر انسان کا اندر غرور ہے، تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو وہ تکبر کا علاج کرتا ہے، اندر بیماری ختم۔ ایک درخت ہے، جھاڑیاں ہیں، تو اگر جھاڑیوں کو بس کاٹتے رہیں گے اور اگتی رہیں گی اور اگتی رہیں گی اور اگتی رہیں گی، لیکن اگر ان کو جڑ سے نکال دو، ان کو نیچے جڑ سے نکال دو، ختم ہو جائے۔ تو ہمارے اللہ والے بزرگان دین اس جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں۔ ان بزرگوں نے، ان اولیاء کرام نے، ان صفیاء اعظام نے اپنی طرف سے کوئی نئی چیز تجویز نہیں کی، انہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث جو واعظ و نصیحت سے متعلق ہیں، جو فکر آخرت پیدا کرنے والی ہیں، ان کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ تجویز فرمائی۔ اب کسی انسان کو اگر مرنے کے بعد کی فکر ہو، یقین ہو، اور پھر یہ یقین ہو کہ میں نے کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، میں نے اپنے ایک ایک عمل کا جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، تو اب اس کے لیے ضروری نہیں اب کوئی قانون بنائے، اب کوئی پولیس والا ہے یا نہیں ہے، ایف آئی اے والے ہیں یا نہیں ہیں، آئی ایس آئی والے ہیں یا نہیں ہیں، ایجنسیوں والے ہیں، اب وہ ہی نہیں دیکھتے۔ اب وہ گاڑی چلاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ٹریفک پولیس والے کیمرہ لے کر بیٹھے ہو نہیں بیٹھے، وہ دیکھتا ہے کہ ملکی قانون یہ ہے کہ شاہراہ پر 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے کی اجازت ہے، تو وہ اس سے آگے نہیں بڑھتا، اس سے آگے نہیں بڑھتا۔ اشارہ بند ہے تو اب وہ پولیس والا ہے یا نہیں ہے، کوئی کیمرہ ہے یا نہیں، اس کو نہیں دیکھتا، بس وہیں رک جاتا۔ اور اگر یہ والا خوف نہیں ہے، مرنے کے بعد کی زندگی والا خوف نہیں، پھر بناؤ، اب ایک ادارہ بناؤ وہ کرپشن میں ملوث، ان کی نگرانی کے لیے دوسرا بناؤ، پہلے 2 کھاتے تھے اب 4 کھا رہے، اس کی نگرانی کے لیے 4 اور بناؤ، اب 8 کھا رہے، یہی کچھ ہو۔ اور اگر خوف خدا ہے تو اب بتاؤ صحابہ کرام کے زمانے میں وہ کتنی ایجنسیاں کام کرتی تھی کہ کون رشوت لیتا ہے کون نہیں لیتا، کون یہ کرتا ہے کون نہیں کرتا، کیا تھا؟ وہ خوف خدا ہے، وہ چیز ہے۔ اب آج شام کو ہی، رات کو ہی کسی نے ایک میسیج بھیجا سعودی، وہاں ایک عالم دین کا، سعودی عرب میں ایک عالم دین کا، انہوں نے کچھ یتیموں سے زمین خریدی تھی،
2.5 लाख रियाल की कोई ज़मीन ख़रीदी, प्रॉपर तरीके से ख़रीदी, कानूनी तरीके से ख़रीद लिया, बे और शिरा मुकम्मल हो गई। सब कुछ मुकम्मल होने के बाद अब अल्लाह का करना ऐसा है कि वहाँ से कोई प्रोजेक्ट, कोई शाहराह गुज़रनी थी, कोई रोड गुज़रना था, तो उस आलिम को इत्तला मिल गई कि आपकी ज़मीन की कीमत 2.5 लाख नहीं, अब कितनी है, 91,30,000 रियाल। क्योंकि जब यहाँ से शाहराह गुज़र रही है तो हमारे यहाँ क्या होता है, वज़ीरों को, बड़ों को पहले ही पता होता है यहाँ कोई सिलसिला होना है, तो पहले से हथियार लेते हैं। ये काला बाग डैम क्या है, ये बताओ क्या चीज़ है। तो पहले ही से जब चीज़ें हैं, यहाँ से ये काम, यहाँ डैम बनाना है, तो यहाँ जो है शाहराह बनानी है, तो यहाँ एयरपोर्ट बनाना है, तो गरीबों से पहले ही से जो है औने पौने ख़रीदते हैं, नहीं तो डंडे की ज़ोर पर लेते हैं, मजबूर होकर दे देते। इधर से पिछली हुकूमत में एक रोड बनाने का मंसूबा था सदर की तरफ से बार, अब बताएं क्या कुछ हो रहा। तो ये क्या है, खौफ खुदा नहीं है तो जो चाहो करो। अब उसे जब ये इत्तला मिल गई तो उसने उन यतीमों से रब्ता किया, उन यतीम बच्चों से रब्ता किया कि आपकी ज़मीन मैंने ख़रीदी थी, मैं इसका मालिक बराबर तरीके से, अब किस्मत चाहूँ तो मैं सब कुछ करूँ, लेकिन नहीं, ये लोग यहाँ से शाहराह गुज़र रही है, अब इस ज़मीन की कीमत आपको 2.5 लाख नहीं, आपको 90 लाख रुपए रियाल मिलेंगे, ये मेरे पैसे दो, ये ज़मीन आप वापस लो। ये है चीज़।